صبح کی سنتیں کس وقت پڑھی جائیں؟ بعض لوگ حضرات کہتے ہیں جماعت کے فوراً بعد۔ طبرانی کی روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ کوئی شخص آتا جس نے سنت نہ پڑھی ہوتی اور ابھی نماز جاری ہوتا تو فی ناحیت المسجد، مسجد کے ایک کونے میں سنتیں پڑھ لیتا، اور اگر سنتیں نہیں پڑھ سکتے آپ، نماز کا سلام پھرنے کا اندیشہ ہے، تو پھر آپ اشراق کے بعد پڑھیں۔ صحیح بخاری کی صحیح حدیث، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بعد ما تطلع الشمس، اللہ کے رسول نے فرمایا سورج طلوع ہو جائے پھر سنت پڑھیں، ٹھیک ہے، فوراً نہیں ہے۔ نفلی نماز ادر دین سنت، نماز میں لوگ داخل ہوتے ہیں اور سنت فجر سے پہلے جو ہے اس کو ادا کرتے ہیں اور وہ چیز اچھی ہے، مگر گڑبڑی اور پریشانی کی بات یہاں پر ہوتی ہے جب نماز فرض قائم ہو جاتی ہے، یعنی کہ فجر کی اقامت، فرض نماز کی اقامت ہو جاتی ہے، تو بعض لوگ آ کر نماز چلتے ہوئے بھی پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے پہ ٹھہرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز قائم ہو جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، تو کوئی نماز قابل قبول نہیں اس وقت سوائے جو فرض ہو رہی ہے۔ تو اس سے مطلب کیا ہوا کہ آپ کی محنت بھی جاری اور اجر بھی جارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر کیا کرنا چاہیے کہ آپ اپنی نماز میں اگر ہے تو آپ کی نیت سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھنا چاہتے تھے، مگر اقامت ہونے کے بنا پہ آپ نبی کی حدیث پر عمل کر کے اپنی نماز توڑ کر آپ فرض نماز میں جڑ جائیے، اور فجر کے بعد 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ پہلے آپ کو۔ میں نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب 2 سنتیں افضل ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، اگر مجبوری ہو تو نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے گھر کے قریب کچھ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، وہاں اذان پہلے ہوتی ہے، وہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، بہرحال وقت تو ہو جاتا ہے، اس وقت بھی کوئی نماز پڑھے تو ہو جاتی ہے۔ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ عاصم نصیر کشمیر سے۔ یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں، تو حناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے، اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے۔ کوئی شخص پہنچتا ہے اور فجر کی نماز کھڑی بھی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کر کے اپنی 2 سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، دس از ناٹ الاؤڈ۔ جب فرض نماز کھڑی ہے تو آپ کے لیے سنتیں، اس کے علاوہ جب فرض نماز کھڑی ہے تو کوئی نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے اس ٹائم پہ، اس میں یو ہیو ٹو جوائن دا فرض۔ ہاں، آپ سے سنت نہیں پڑھی، کبھی رہ جاتی ہے، کوشش کریں سنت پہلے پڑھ لیں، اور اگر کبھی رہ گئی، عادت نہ بنائیں اس کو، تو پھر فرض کے بعد فوراً سے بعد پڑھ لیں۔ ایک صحابی رسول نماز فجر کے فرض کے بعد کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ فجر کی 2 سنتیں رہ گئی تھیں، آپ سے خاموش ہو گئے۔ تو آپ کی خاموشی بھی اپروول ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور نماز فجر سے لے کے اشراق یعنی سورج کے طلوع ہونے تک نہیں پڑھی جا سکتی۔ فجر کی سنتوں کی قضا جو ہے وہ اگر اسی دن کوئی شخص کرنا چاہتا ہے، ظہوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، تو وہ وقت شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، مگر ادا کب کرے گا؟ سورج نکلنے کے بعد۔ اگر پہلے چھوٹ گئیں تو فرضوں کے بعد نہیں پڑھ سکتا، بلکہ ابھی اس کو ٹھہرنا ہوگا کہ سورج نکل جائے اور اس کے بعد 20 منٹ جو مکروہ وقت ہے وہ گزر جائے، اب اس کے بعد وہ قضا کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی اسی دن ظہوہ کبریٰ سے پہلے کر سکتا ہے۔ اب بعد میں مزید اگلے دن یا اور کسی وقت جو ہے وہ اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ کہ صبح کی 2 رکعت فرض کے بعد اگر کوئی بندے سنتیں پڑھنا چاہتا ہے، وہ پہلے نہیں پڑھ سکا، تو اب 2 رکعت فرض کے بعد وہ اٹھے اور سنتیں پڑھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے 2 رکعت سنتیں پڑھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے صبح کی نماز دوبارہ پڑھی؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری 2 رکعت سنتیں رہ گئی تھی، وہ میں نے دہرائی، وہ میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے وہاں پر۔ اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہونا ہمارے لیے دلیل بن گیا کہ اللہ کے نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی برا کام کیا جائے اور انبیاء کو یہ شان شایان نہیں ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں، لہذا نبی کا خاموش ہونا ہمارے لیے حجت ہو جائے گا۔ اسے ہم تقریری حدیث کہتے ہیں۔
اسی طرح اگر اللہ کا نبی کوئی کام کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ کام ٹھیک کیا ہے۔ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھنی چاہیے؟ اگر فرض نماز ہو رہی ہے تو سنتیں پڑھنی جائز ہے یعنی، اور اگر نماز نکل رہی ہے تو سنتیں پڑھنی چاہیے یا بعد میں پڑھنی چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے، روز پیش آتا۔ اس کا فیصلہ کن جواب سن لیں کہ جماعت ہوتے ہوئے سنتیں پڑھنا اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، فرض ہے، قرآن امام تلاوت کر رہا ہے، آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے، آپ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن ہی نہیں اس کا سنتے، اور پھر کاٹ کاٹ کر پڑھ رہے ہیں کہ جلدی کریں کہیں رکوع نہ ہو جائے۔ یہ کوئی سنتیں پڑھنے والی بات؟ یہاں حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پہلے سے لوگ پڑھ رہے تھے، نئی نہیں شروع کی، آپ حجرہ سے برآمد ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہہ رہے تھے، لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا صلاۃان مان، ایک وقت میں دو نمازیں ہو سکتی ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے۔ اس لیے یہ تو پکا پلے باندھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیچاروں نے کہا تھا وہ مسجد میں پڑھنے کا نہیں کہا تھا، یہ جو ساتھ ہی اگر وہ کہتا مسجد کے باہر اگر کوئی جگہ ملتی ہے نا، آپ اس مکان میں نہیں آتے نہ جماعت ہو رہی اور ایک رکعت پوری ملنے کا یقین ہے کہ دوسری تو چلو یہ سنتے ذرا ضروری، یہ ان کا اجتہاد تھا، مگر درست وہی بات ہے مسجد میں آ کر پڑھنے کی کس نے اجازت دی؟ صاحب ہدایت ابن الحمام نے ظالم ہو ساتھ ہی جماعت اور تیسری صف میں کھڑے، یہ حنفی مذہب بھی نہیں، حدیث کے بھی خلاف، بالکل نہ پڑھیں۔ جب اللہ اکبر ہو جائے پڑھ بھی رہے تو چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر ہاتھ کھول دیتے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم، سنتے پڑھ رہے ہو، ادھر فالن کا حکم ہو گیا کہ آ جاؤ صف میں کھڑے ہو جاؤ، تو چھوڑ دیں۔ رہ گئی بات بعد میں پڑھنے کی، یہاں بھی آپ بے فکر رہیں، جیسے دوسری نمازوں کی سنتیں بعد میں پڑھ لیتے ہیں، آپ زور کی نماز میں آ کر شامل ہو گئے، پہلی چھوٹ گئی بعد میں پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح فجر کے بعد بھی یہ سنتیں پڑھ لیں۔ یہ وہ نفل نہیں ہے جو منع کیے گئے، نفل جو ہے نا کہ شوقیہ کوئی پڑھنا چاہے اس کا ریا وقت، مگر سنتیں چھوٹی ہوئی، اللہ کے رسول کی زور کی چھوٹ گئی، آپ نے نماز پڑھائی، وفد آ گیا، باتوں میں لگ گیا، اثر کھڑی ہو گئی، آپ نے اثر پڑھی اور بعد میں دو سنتیں جو تھی زور کے وہ بعد اثر کے پڑھی، اور پھر ساری عمر نہیں چھوڑی کہ چھوٹ گئی جب نہیں چھوڑ، ساری عمر دو رکھتے آپ اثر کے بعد پڑھتے رہے، تو یہ نماز کہلاتی ہے صلاۃ ذات سبب، ایسی نماز جس کی کوئی وجہ ہے، گرہن لگ گیا، آپ سفر پر جا رہے ہیں، طواف کعبہ کیا، یہ نفل بند نہیں، یہ اور ہے بات جو شوقیہ تصور کا آپ کا دل چاہے نفل، وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نہیں، مسئلہ سمجھ لیں۔ اس لیے یہ چھوٹی ہوئی سنتیں اسی وقت بے شک پڑھ لیں، سورج نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے پڑھی، آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو، فجر کی نماز تو دو ہی رکھتے، اس نے کہا پہلی دو رکھتے نہیں پڑھ سکا تھا، فرمایا فلا جا، پھر کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے پڑھ لو، تو جماعت کے ساتھ ملیں، بعد میں پڑھ لیں۔ یہ بیچارے جو پڑھتے ہیں نا مسئلے میں پھنسے ہوئے نا کہ اگر نہ پڑھی سورج نکلنے کے بعد پڑھنی، کہتے ہیں یار نبیل دے اس کو، آپ چھوڑ دیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، بعد میں اٹھ کر دو سنتے پڑھ لیں، اور بالکل بھی نہ پڑھیں، نہ اس وقت نہ سورج نکلنے کے بعد۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے، وہ کہتے ہیں موقع پہلے تھا اگر نہیں پڑھ سکے فرض ہے، یہ امام محمد کا مذہب ہے ان کے شاگرد کا کہ سورج نکلنے پڑے، امام صاحب کا نہیں ہے، اس لیے سورج نکلنے اگر کوئی پڑھنا چاہتا بسم اللہ پڑھتا پھرے، مگر حکم کوئی نہیں۔ ایک حدیث ہے جس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے فجر کی دو رکعتیں نہیں پڑھی وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، اب انہوں نے اس کا ترجمہ کر لیا کہ وہ نہ پڑھے جب تک سورج نہ نکلے، حالانکہ بات الگ تھی، جس نے پڑھی سامنے یاد رکھا، اس لیے پڑھ لو قصہ ختم۔ اگر نہیں پڑھی درس شروع ہو گیا، آپ کو کوئی کام تھا کرنے کے لیے چلے گئے، سورج نکل گیا، تو یہ چھوٹتی نہیں، یہ سنتے نا دوسری سنتوں کے مقابلے میں لگ گئے، یہ آپ نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، وطر میں نہیں چھوڑے، باقی سنتے چھوڑ دیتے تھے۔ اسی لیے امام حسن بصری واجب کے تو مسئلہ کیا نکلا کہ اگر سورج بھی کسی وجہ سے نکل گیا اور آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی تو یہ نہیں معاف ہوگی، سورج نکلنے پر بھی پڑھنی پڑیں گی۔ آپ امام شوکانی کی نال اوتار دیکھیں، انہوں نے لفظ ڈھونڈ کر دیے کہ دیکھو دوسری جگہ حدیث ہے کہ جس نے سورج نکلنے تک نہیں پڑھی وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، اور جس نے پڑھ لی ہے بسم اللہ اس نے تو کام ختم کر لیا۔ مسئلہ ہو گیا واضح کہ جماعت ہوتے ہوئے نہیں پڑھنی، اسی وقت بعد میں پڑھ لیں، بالکل جائز، اور اگر کسی سبب سے رہ گئی تو سورج نکلنے کے بعد یہ سنتیں ضرور پڑھیں، باقی نمازوں کی چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں۔ دعا کروا دیں۔
یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کی جماعت کے بعد بعض لوگ شروع میں سنت نہیں پڑھ پاتے، وہ آ کے سیدھے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جماعت کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جب طلوع فجر ہو جائے تو آفتاب یعنی سورج نکلنے تک سوائے سنن فجر کے اور کوئی نوافل جائز نہیں ہوتی۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ کہ یہ جو سنتیں ہیں ان کا محل جو ہے صرف فرض سے پہلے ہے۔ اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھیں تو یہ حقیقتاً پہ سنت نہیں رہتی، یہ نوافل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کو فجر کی جماعت کے بعد پڑھیں گے تو یہ حقیقتاً سنن فجر نہیں ہیں، بلکہ یہ تو نوافل ہیں اور سرکار نے منع فرمایا۔ لہٰذا ہم نے پہلے بھی بارہا آپ کو بتایا، اگر کوئی لیٹ آیا اور اس کو یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں، چاہے اتحیات میں شامل ہوں، تشہد میں سلام سے پہلے شامل ہو جاؤں، تو وہ الگ سنتیں پڑھے اور پھر آ کر جماعت میں شامل ہو، سنتیں چھوڑے نہیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ امام صاحب سلامی پھیر دیں گے تو سنت چھوڑ دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اب یہ آپ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں، اس کی قضا امام اعظم کے نزدیک تو نہیں ہے، امام محمد فرماتے ہیں کہ پڑھ لیں۔ اب آپ پڑھیں گے سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک ویٹ کریں، یعنی سورج کی پہلی کرن نکل کے 20 منٹ تک، اس کے بعد آپ چاہیں تو ان سنن فجر کی قضا ادا کریں، اور وہ بھی امام اعظم کے قول کے مطابق تو نہیں، امام محمد کے مطابق آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن جماعت کے فوراً بعد یہ سنن پڑھنا، اس سے آدمی گناہگار ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی مخالفت لازم آئے گی، اس پر توبہ کرنی ہوگی۔ ہمارے بہت سارے بھائی بہن چونکہ مطلب باقاعدہ نمازوں کے مسائل سیکھے نہیں ہوتے، اور وہ عمومی طور پہ نمازیوں سے مشورہ کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی غلط قسم کا ایسا نمازی مل گیا جو نمازی تو ہیں لیکن ان کو دینی مسئلے نہیں پتہ، تو وہ غلط مسئلہ بتا کے خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں، یہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس لیے مسائل کوشش کریں کہ اپنے علاقے کے علماء سے معلوم کیے جائیں۔ کیونکہ جامعہ ترمذی میں ضعیف سند سے ہے اور المستدرک للحاکم میں صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ پوری تفصیل ہے، اور اس کا کچھ حصہ بخاری میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا، آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا قریب ہے تم میں سے کوئی فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کون سی نماز پڑھی؟ تو انہوں نے کہا میری فجر سے پہلے والی 2 رکعتیں رہ گئی تھی سنتیں، وہ میں نے اب فرضوں کے بعد پڑھی ہیں۔ تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس سے کہتے ہیں حدیث سے تقریری، یعنی آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ نے اسے غلط نہیں کہا، یہ سنت ہے۔ لہذا فجر کی 2 سنتیں آپ فرض کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں۔